صحت مند رہنے کے لیے صحت بخش غذا کھانا ہی ضروری نہیں بلکہ اٹھنے بیٹھنے کا صحیح طریقہ بھی اپنانا چاہیے، ایسا طریقہ جس میں جسم متوازن اور بہتر رہے، چاہے وہ بیٹھنے کے دوران ہو یا پھر کھڑے ہونے کے دوران۔ یہی نہیں بلکہ لیٹتے ہوئے بھی جسم کا توازن میں رہنا ضروری ہے۔ اٹھنے بیٹھنے کا صحیح طریقہ اپنانے کے لیے چند بنیادی باتوں کا جاننا ضروری ہے تاکہ اپنے جسم کو بہتر طریقے سے حرکت میں لایا جا سکے۔ ایسا نہ ہو کہ روزمرہ معمولات کے دوران جسم کے کسی حصے میں زیادہ زور پڑ رہا ہو اور کسی حصے میں بہت کم دباؤ پڑے۔ بعض افراد شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کی گردن اکڑ گئی یا کندھے میں تکلیف ہو گئی یا گھٹنے ران پر زور پڑ گیا، جو درد کا سبب بن رہا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف، گردن اور سر میں درد بھی آج کل عام ہے۔ درد کی یہ سب علامات اکثر اس لیے سامنے آتی ہے کیونکہ لوگ غیر متوازن طریقے سے اٹھتے، بیٹھتے اور کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے تو بچپن سے نانیاں دادیاں بچوں کو ڈراتی دھمکاتی ہے کہ سیدھے ہو کر بیٹھو ورنہ کب نکل آئے گا۔ ابتدا سے کندھے کو پیچھے کی جانب کھینچ کر بیٹھنے کی عادت ڈالی جائے تو بہت سے مسائل سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اٹھنے بیٹھنے کے غلط طریقوں پر روک ٹوک نہ کی جائے تو یہ بری عادت پختہ ہو جاتی ہے اور اس کے باعث جسم مشکل حالات سے دوچار ہو سکتا ہے۔ گول تکیے پر سونے کی کوشش کریں۔ عام تکیے پر سونے سے سر کے اوپر والے حصے کا وزن گردن پر منتقل ہو جاتا ہے۔ ایسا ہونے پر اکثر صبح اٹھنے کے بعد گردن میں سخت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ صحت مندانہ نشست اور برخاست نہ صرف شخصیت کو پرتیلا اور پرکشش بناتی ہے بلکہ درد کے علاوہ کئی دوسری تکالیف سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ ذرا سی کوشش سے جسم کی حرکات اور سکنات کو توازن میں رکھا جا سکتا ہے۔ درست طریقے سے ہاتھ پاؤں کو موڑنا نہ صرف توانائی بچانے میں اہم کردار ادا کرے گا بلکہ یہ بہت سی دوسری مشکلات سے بھی محفوظ رکھے گا۔ بعض افراد سستی میں بیٹھے رہنے کے عادی بن جاتے ہیں۔ ان میں ایسے افراد بھی ہیں کہ وہ جب اٹھتے ہیں تو ان کے جسم میں درد کے باعث تیز سے اٹھ رہی ہوتی ہے۔ وہ جوڑوں میں درد محسوس کرتے ہیں۔ کچھ افراد کشن پر ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں تاکہ وہ اپنی ریڑھ کی ہڈی کو تکلیف سے بچا سکیں۔ گاڑی چلانے کے دوران ایک چیز کا خیال رکھیے، سیٹ بیلٹ لگا لیجئے۔ ایسا کرنا جسم کو سیدھا اور درست انداز میں رکھے گا۔ خیال رکھیے کندھا اور پیٹھ سیدھے رہے، ہپس سیٹ کے ساتھ ٹچ کر رہے ہو۔ اس طرح جسم کے جوڑ میں صحیح حالت میں رہتے ہیں۔ اس طرح جسم کے جوڑ بھی صحیح حالت میں رہتے ہیں۔ بیٹھتے وقت پیٹھ کو صحیح حالت میں رکھنے کے لیے لومبر رول استعمال کرنے کا مشورہ بھی دیا جاتا ہے۔ یہ پیٹ اور کندھوں کو درست سمت میں برقرار رکھنے کے ساتھ اسپائنل کارڈ کو بھی صحیح حالت میں رکھتا ہے۔ ہاتھوں کو سائیڈ پر رکھنا چاہیے اور پیروں کو فرش پر سیدھا رکھیے اور ہر 30 منٹ بعد پوزیشن کو تبدیل کیا جانا چاہیے۔ یہ عمل نہ صرف دباؤ کو کم کرتا ہے بلکہ اس بات کی نشاندہی بھی کرتا ہے کہ جسم کے کس حصے کو غلط طریقے سے استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ صحیح طریقے سے سونا دباؤ کو کم کر سکتا ہے اور جسم کے تمام حصوں کو متوازن حالت میں رکھتا ہے۔ پیٹ کو نیچے کی جانب ڈاؤن کر کے سونا بے چینی کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح اونچا بستر بھی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ ایسی پوزیشن میں سوئیے جو پیٹھ کے ہم کو توازن میں رکھنے کے لیے معاون ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تکیہ سر کے نیچے ہونے کے بجائے
پیٹھ کے پیچھے ہو جائے۔ اکثر لوگ بے پرواہی میں سوتے ہوئے مختلف تکالیف میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تکیہ پتلا ہو تاکہ جسم کے ساتھ گردن بھی ہموار رہے۔ اگر لیٹ کر اٹھنا ہو تو کبھی اپنے کمر سے مدد نہ لے بلکہ پوزیشن تبدیل کرنے کے لیے ہاتھوں کو استعمال میں لائے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ اٹھنے بیٹھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہر 30 منٹ بیٹھنے کے بعد 20 سے 30 قدم چلے۔ کسی بھی قسم کی چیز اٹھاتے ہوئے کمر پر جھکاؤ دینے کے بجائے گھٹنوں پر زور دے۔ ابتدا میں ایسا کرنا کچھ مشکل ہوگا لیکن مشق کرنے سے عادت پڑ جائے گی۔ اٹھنے بیٹھنے کا درست طریقہ اپنائیے کیونکہ یہ صحت اور تندرستی کے لیے ضروری ہے۔ اس سے شخصیت میں خود اعتمادی بھی آتی ہے جبکہ غیر متوازن پوسچر اچھی خاصی شخصیت میں بگاڑ کا باعث بنتا ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں کمر سے متعلق جو تکالیف ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، کومنٹس کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جس کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہو اس کو پتہ چلے اس کے بارے میں۔ تو اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔